بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے دور حاضر میں مذہبی انتہا پسندی کا رجحان۔ مانا کہ زمین کو ہم گلزار نہ کر سکے، کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جہاں سے ہم۔ امت مسلمہ اب جس انتشار و افتراق کا شکار ہے اور جس طرح فرقہ واریت، گروہ بندی کی آگ میں جھلس رہی ہے، اس سے ہر درد مند صاحب بصیرت خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کا دین سے ذہنی، فکری اور عملی رشتہ بتدریج کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ دینی اور روحانی اقدار روبِ زوال ہیں اور تعلیم یافتہ طبقے کا مذہبی قیادت پر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اسی انتشار و افتراق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملکی، غیر ملکی سطح پر لادینی اور اسلام قوتیں ملت اسلامیہ کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں مصروف ہیں۔ انہیں مذہبی رہنمائی اور مذہبی انتہا پسندی کے لقب سے نواز رہی ہیں۔ دنیا کی سامراجی طاغوتی طاقتیں کسی قیمت پر یہ گوارا نہیں کرتی کہ مسلمان مشرق سے مغرب قرآن مجید کے دامن سے عملاً وابستہ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے متحد ہو جائیں اور اسلام عالمی سطح پر ایک عظیم ناقابل تسخیر انقلابی قوت بن کر ابھرے۔ اگر مسلمانوں کو بین الاقوامی امن مسلم کامن ویلتھ کی شکل میں اسلام کی عالمگیر فتح کا خواب پھر شرمندہ تعبیر کرنا ہے، تو پھر غلبہ اسلام کے لیے اس عظیم انقلابی جد و جہد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تمام مسلمانوں کو تمام مکاتب فکر کے درمیان ممکنہ حد تک بھرپور عملی اتحاد اور فکری ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم جداگانہ ملکی بنیادوں پر الگ الگ جنگ لڑیں گے یا بعض اکٹھے اور بعض جدا ہو کر کوشش کریں گے تو ہمارے اختلافات کبھی کم نہیں ہوں گے بلکہ سامراجی، طاغوتی اور لادینی قوتیں ان اختلافات کو مزید ہوا دے کر باہمی تصادم کی فضا برقرار رکھیں گی۔ یہ تعصبات ہماری کوششوں کو آگے بڑھانے کی بجائے ہماری تمام تر توانائی ایک دوسرے کی مخالفت میں ضائع کرتے رہیں گے۔ اس کا اثر بین الاقوامی سطح پر ہوگا اور عالم اسلام اور دیگر سیاسی حوالوں کے علاوہ ملکی اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر بھی باہم بٹا رہے گا اور اسلام کبھی بھی ایک مضبوط عالمی قوت بن کر نہیں ابھر سکے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس عظیم اسلامی انقلابی جد و جہد کے لیے پاکستان کی سرزمین پورے عالم اسلام میں موزوں تر ہے۔ اگر ہم نے متحدہ بنیادوں پر پاکستان میں اسلامی نفاذ قائم کر لیا، قرآن و سنت کے احکامات و تعلیمات پر مبنی حقیقی معنوں میں ایک جدید اسلامی فلاحی جمہوری معاشرہ قائم کر لیا، تو انقلاب پورے اسلام کی قیادت کرے گا۔ عالمی سطح پر ہر امت مسلمہ کی تمام مشرقی قوتوں کو یکجا کرنا بھی قدرے آسان ہو جائے گا اور عالم اسلام کی انقلابی قوتیں جو اپنے طریقے سے عظمت اسلام کی بحالی کے لیے کوشش کر رہی ہیں، وہ بھی یقیناً ہمارا ساتھ دیں گی اور ہم دنیا میں ایک مضبوط، مؤثر، فعال اور عظیم انقلابی طاقت بن کر ابھریں گے۔ انشاءاللہ عالمی، سامراجی اور طاغوتی طاقتوں کے خلاف ہماری جنگ فیصلہ کن ثابت ہوگی۔ تیسرا یہ کہ اختلافی مسائل کو ہوا دینے، ان مکاتب فکر کے درمیان مشترکہ پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے اور ان مشترکات کے حوالے سے انہیں ایک دوسرے کے قریب لایا جائے تاکہ جہاں جہاں غلط فہمیاں ہیں باہم مل بیٹھنے سے ان کا ازالہ ہو سکے اور ہم آپس میں متحد مطمئن ہو کر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں اور اسلام کی سربلندی اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے جد و جہد کا آغاز کریں۔
کریں۔ اس طرح اکٹھے ہونے سے جہاں عقائد و نظریات میں سختیاں قابل اعتراض ہیں، ان میں باہمی میل ملاپ، اخلاقی لحاظ اور رواداری کے باعث نرمی اعتدال پیدا ہو۔ ہر مکاتب فکر سے منسلک افراد میں باہمی رابطوں سے شعوری تربیت کا عمل شروع ہو تاکہ اعتقادی انتہا پسندی کا رجحان رفتہ رفتہ خود بخود ختم ہو جائے۔ کسی نے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحر سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ انتہا پسندی کی اس اصطلاح کو سب سے پہلے برطانوی سیاستدان چارلس جیمز فاکس نے 1740 تا 1800 تک استعمال کیا۔ دور حاضر میں یہ تاثر کہ اسلام انتہا پسندی کی دعوت دیتا ہے، اس لیے اسلام کے خلاف انتہا پسندی کے اس پراپیگنڈے کو کئی طریقوں سے مختلف پہلوؤں سے بار بار دہرایا جاتا ہے۔ یہ کام اسلام کی پوری تاریخ میں مسلمانوں کے مخالفین کرتے آئے ہیں۔ دور حاضر میں روس کے زوال اور امریکہ کے واحد سپر پاور ہو جانے کے نتیجے میں یہ پراپیگنڈا ایک نئے روپ میں سامنے آیا۔ پہلے یہ الزام لگایا گیا کہ مسلمان انتہا پسند ہیں۔ جب مسلمان اہل علم نے اس بات کی وضاحت کی کہ مغرب میں انتہا پسندی کا جو مفہوم مروج ہے اس کی گنجائش اسلام میں نہیں، یہ بات ذہن میں ہو کہ اسلام کے بنیادی مطالبات بہت ہی مختصر ہیں: توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ گویا اسلام کے بنیادی مطالبات کا فلسفہ بڑا اہم اور بنیادی مطالبات نہایت ہی محدود ہیں، نہایت ہی پرسکون اور پرامن ہیں، لہٰذا مسلمان کے انتہا پسند ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارا مذہب ہمیں شائستگی، تہذیب کے درس کا معیار دیتا ہے۔ اسلام کے عطا کردہ نظام میں انتشار و افتراق کی کوئی گنجائش نہیں، وہ ہر قسم کی تفریق کے امتیاز کو ختم کرتا ہے۔ اسلام وہ سچا مذہب ہے جس کے تمام اصول و ضوابط اور احکام و مسائل ٹھوس حقیقت پر مبنی ہیں۔ اسلام ایک پرامن اور صالح معاشرے کا مقام کا جو نقشہ پیش کرتا ہے، وہ نہ صرف اپنے اندر انفرادیت رکھتا ہے بلکہ منزل من اللہ ہونے کی وجہ سے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ قانون فطرت اور انسانی نفسیات کے ماہر یہ بتاتے ہیں کہ ایمان، یقین، اسلام اور سکون کے نتیجے میں تشدد، انتہا پسند جرائم کم ہو جاتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی نے ایمان کے معنی اطمینان کے لیے ہیں، جس کی وجہ سے ایک شخص کی زندگی میں سکون اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ ایمان کے معنی میں بھی کوئی بھی مفہوم انتہا پسندی، توڑ پھوڑ کے معنی میں کوئی دور کا بھی تعلق نہیں رکھتا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کا انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں۔ جو بے چینی، بے تابی، پریشانی، بے یقینی کی حالت میں پیدا ہو۔ امریکہ کی بعض رپورٹیں بتاتی ہیں کہ انتہا پسند اور وحشی سوسائٹی میں جب ایمان پھیلا تو لوگوں کے اندر ٹھہراؤ، سکون پیدا ہو گیا۔ دوسرا لفظ جو اسلام کے بنیادی تصور کا اظہار کرتا ہے وہ لفظ اسلام ہے۔ اسلام کے مفہوم میں امن و سلامتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص سلامتی میں داخل ہو گیا اور اس کی زندگی پرامن ہو گئی۔ تو اللہ کے ہاں مقبول دین اسلام ہے اور اسلام میں دنیا اور آخرت کی سلامتی ہے۔ اسلام کا مذہبی انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں۔ دین اسلام اپنے عقائد کے لیے، ایمان اور اعمال کے لیے اسلام کا لفظ محض اچھا کام یا اچھی اصطلاح اختیار کرنے کے نہیں، بلکہ اس نے سوسائٹی اور قانون کو امن و سکون اور انصاف و مساوات عطا کی ہے۔ اسلام میں وسعت نظری پائی جاتی ہے۔ وہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت العالمین ہیں، اور رب کعبہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ رب العالمین قرار دیتے ہیں۔ اسلام وحدت انسانی کا قائل ہے اور تمام انسانوں کے لیے ترقی، امن، خوشحالی،
تحفظ اور استحکام اور ہر قسم کی غلامی اور استحصال سے رہائی کی تعلیم دیتا ہے۔ بغیر کسی رنگ، نسل، عقیدے، علاقے کی تمیز اسلام میں کامیابی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں اور اس کی قوا کو تربیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ کامیابی کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچائے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سچ ہے کہ سینہ روشن ہو تو ہے سوزے سخن عین حیات، ہو نہ روشن تو سخن مرگے دوام ہے ساکی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب اسلام آیا تو اس نے ظلم و تشدد کے تمام نشانات مٹا دیے، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گزشتہ دور کی داستانوں پر ظلم اور تشدد پہ آنسو بہائے، دعا ہے اللہ تعالیٰ دور حاضر میں مذہبی انتہا پسندی کے رجحان کو ختم کر کے تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پوری عالم انسانیت کو امن، انصاف، خوشحالی کی راہ پر چلائے، جو کہ اسلام کا بنیادی اور حقیقی مقصد ہے۔ نہیں ہے کام زباں کا اب کچھ دعا کے سوا، نہیں ہے کام زباں کا اب کچھ دعا کے سوا، نظر کسی پہ نہیں میری خدا کے سوا، وما علینا الا البلاغ۔